رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں اور فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے والدین کی ماؤں کی نافرمانیوں کو، ماؤں کی نافرمانیوں کو، اور ومنع وہات، ان چیزوں کو روکنا بھی تم پر حرام کیا ہے جو چیزیں تم پر دینا لازم ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کا حق کسی کے ذمے ہے تو وہ دینا اس پر لازم ہے، اس کو روکنا ممنوع ہے۔ بیوی بچوں کا نفقہ کسی کے ذمے ہے، اس کو دینا اس پر لازم ہے۔ تو جو چیزیں اس پر لازم ہیں، چاہے وہ لازم ہونے کی وجہ چاہے جو بھی ہو، جیسے کسی سے آپ نے کوئی سامان لیا، اس کا بدلہ بر آپ پر لازم ہو گیا، تو جو چیز انسان پر دینا لازم ہے اس کو دینے میں رکاوٹ پیدا کرنا، اس کی ادائیگی میں رکاوٹ پیدا کرنا، اسے صحیح سے نہ دینا، اس سے منع فرمایا۔ وہات اور ہاتھ سے منع فرمایا۔ ہاتھ کہتے ہیں یعنی انسان جس چیز کا حقدار نہ ہو اس کو لینے کی کوشش کرنا، یعنی آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، کسی چیز کا حقدار نہیں ہے، لیکن زبردستی اس پر حق کو ثابت کرنا، تو کسی کے حق کو روکنا بھی ممنوع ہے، اور کسی کے حق کو زبردستی اپنا حق بنانا یہ بھی ممنوع ہے۔ تو اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔ لڑکیوں کے زندہ دفن کرنے کو حرام کیا۔ اب زندہ دفن کرنا اس زمانے میں تو تھا کہ بچی پیدا ہو جاتی، اس کے بعد بچی کو دفن کر دیتے تھے۔ اسی کے حکم میں وہ بھی ہے کہ قبل عظمت معلوم کر لیا جائے، اور معلوم کرنے کے بعد کہ بھائی یہ بچی ہے، اور اس کے بعد اسے دنیا میں آنے سے روک دیا جائے، محروم کر دیا جائے، حمل کو ساقط کرا دیا جائے۔ تو بچی ہونے کے ناطے جو شرارتیں کی جاتی ہے، فرمایا کہ اللہ نے اس کو بھی حرام کیا ہے، اور تم پر اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے قیل و قال کو، اور بلا وجہ کے لایانی سوالات کو، اور مال کے ضائع کرنے کو۔ مال کا ضائع کرنا، اللہ نے مال دیا ہے، یہ مال اللہ کی نعمت ہے، اس کے ذریعے اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اس کو مصارف خیر میں خرچ کر کے اپنی دنیا کو بھی آباد کرے، اور دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کو آباد کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ دیکھو تمہیں دنیا میں بھی رہنا ہے، آخرت میں بھی رہنا ہے، لیکن تم دنیا کے لیے اتنا عمل کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا عمل کرو جتنا تمہیں آخرت میں رہنا ہے۔ اب ہر آدمی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اسے دنیا میں کتنا رہنا ہے اور آخرت میں کتنا رہنا ہے۔ تو اللہ نے مال دیا ہے، یہ مال ذریعہ خیر بھی ہے، ذریعہ شر بھی ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے کہ انسان اس کو دنیا اور آخرت کے خیر کے ذرائع میں خرچ کر کے اپنی دنیا کو بھی آباد کرے، اپنی آخرت کو بھی آباد کرے۔ اس کو لایانی امور میں خرچ کرنا، ناجائز چیزوں میں خرچ کرنا، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے تم پر مال کے ضائع کرنے کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ نافرمانی کے کسی بھی عمل میں ایک دانہ بھی خرچ کیا جائے تو وہ اللہ کے یہاں پکڑ میں آ جائے گا، وہ اللہ کے یہاں پکڑ میں آ جائے گا، اور یہ اسراف اور فضول خرچی ہے، اور اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو غرض کے یہ چند گناہ بتائے گئے، لیکن گناہ اتنے ہی نہیں ہیں، ان گناہوں سے بھی ہم سب کو بچنا ہے، اور ان کے علاوہ جتنے گناہ ہیں ان سب سے بھی ہم کو بچنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔